اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت روحانیت نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دیں۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے بہت زیادہ لوگ نیٹ کے ذریعے مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں اور مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے کمنٹس بھی کرتے ہیں، میں بعض کا خود بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، ان کی شفقتوں اور محبتوں سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو جو احباب بھی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پیار میں محبت میں اضافہ عطا فرمائے، ان کی حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، ان کے معاملات پریشانیوں ٹینشنوں کو آسانی میں تبدیل کر دے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے اعمال بتائے جاتے ہیں۔ یہ اعمال آپ لوگوں کے لیے ہیں، اچھے اعمال ہیں، بہترین اعمال ہیں، آپ ان اعمال کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کوئی رجت نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اکثر ہمارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہم یہ عمل کر لیں، یہ پڑھائی کر لیں، رجت تو نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی ہم عمل کرواتے ہیں تو مکمل نگرانی ہوتی ہے۔ آپ اپنی فیملی میں بچوں میں بیٹھ کے بھی عمل پڑھیں گے تو بھی کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے اوپر جادو یا جنات کا مسئلہ نہیں ہے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی کے اوپر جادو جنات کا گھر میں مسئلہ ہے تو بھی نقصان نہیں ہوگا، وہ پھر یہ چیزیں چڑ کھاتی ہیں تو ایٹومیٹکلی آپ سے دور ہو جائیں گے، نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد کی عطا ہے کہ ہمارے سلسلے میں رجت نہیں ہے، ہمارے سلسلے میں نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوتا ہوں میں، بتاتے بھی ہوتے ہیں، وہ رجتوں سے بھرے ہوتے ہیں، خود بھی ان کے اوپر رجتیں، آگے جن کو سکھا رہے ہیں وہ بھی رجتوں کا شکار۔ کیا ہے کہ پیچھے نظر نہیں ہوتی، پیچھے توجہ نہیں ہوتی، پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، آگے پڑھی جا رہے ہیں، 10 کو اجازت دے دیے، 20 کو دے دیے، بس اس کو پرواہ نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بیچ میں گنے چنے ایسے افراد بھی ہیں جو مقصد ہے کہ اکثر وہ رجتیں ہی بانٹتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، مشکلوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسی رجت ہوتی ہے کہ ساری زندگی بندہ معذور ہو جاتا ہے، ساری زندگی کے مسائل، ساری زندگی کے پریشانیاں ہو جاتی ہیں، وہ بندہ پھر انہی مسائل میں گھرا رہتا ہے، انہی مسائل پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، نکلتا ہی نہیں ہے بیچارہ۔ تو الحمدللہ ہمارے خانقاہ سے جتنے بھی اعمال کروائے جاتے ہیں یہ میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، ان کی ہی محبتوں اور شفقتوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ سورہ قریش پہ ہمارے الحمدللہ اعمال چل رہے ہیں۔ تو سورہ قریش سے آپ کو 3 طریقے بتاؤں گا نظر بد کاٹنے کے۔ نظر بد انتہائی خطرناک ہوتی ہے، جادو اور جنات سے بھی خطرناک۔ اکثر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر دیکھ لیا یا پتہ کر لیا یا کسی نے بتا دیا یا خود استخارہ کر کے چیک کر لیا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نظر بد ہے، اور چلو جی کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، اس کو اب جو ہے نا وہ ایسے دم کر دیتے ہیں، پڑھائی کر دیتے ہیں۔ تو نظر بد انتہائی خطرناک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نظر بد اگر کسی کی خطرناک ہے تو پھر وہ اس کو کہہ لو کہ وہ جان کے لالے پڑ جائیں گے، مشکلیں ہو جائیں گی اس کے لیے۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے۔ تو بس اوقات دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی بہت زیادہ نظر لگتی ہے، ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ لوگوں کا نقصان ہوتا جاتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہمارے کہاں سے جو ہے نا وہ ہمارے متھے لگ گیا، کہ صبح لگ گیا یا دن میں لگ گیا یا رات کو لگ گیا، اب اس نے دیکھ لیا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ہوتا ہے، ایسی خطرناک بھی نظر ہوتی۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ نظر بد اگر کسی کو لگ گئی ہے، آپ نے چیک کر لیا، استخارہ کر لیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ نظر بد ہے، تو سورہ قریش سے یہ عمل کریں گے، بہت آسان ہے۔ تو آپ نے ایک لیمن لینا ہے،
سورہ قریش 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کے لیمن پہ دم کرنا ہے، پھونک مارنا ہے۔ نیت یہی ہے کہ میں اس کی نظر بد کو کاٹ رہا ہوں، نظر بد کے اثرات، نظر بد کو ختم کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں۔ اینٹی کلوک 7 مرتبہ مریض کے سر پر سے گھما کے سر پہ رکھیں، 4 ٹکڑے کر دیں، کچرے میں پھینک دیں، اسی وقت آپ دیکھیں گے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور بچہ ہے یا بڑا ہے، اچھا یہ بڑوں کو بھی کئیوں کو نظر لگتی ہے، اور ایسی لگتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ میں ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں، مجھے بھی نظر بہت زیادہ لگتی ہے، تو میں اکثر یہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہوں یوٹیوب کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر بھی، اور اسی طرح جیسے واٹس ایپ گروپ ہیں۔ اب واٹس ایپ گروپ پر میں بہت زیادہ رہنمائی ہوتی ہے، ہمارا شاذلی عاملین گروپ چل رہا ہے، تو شاذلی عاملین گروپ میں عاملین کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ کئی ایسے شاگرد ہیں محبت کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ استاد صاحب نے بہت اچھا بتایا، لیکن وہ پتہ بھی نہیں چلتا، ان کو بھی نہیں پتہ چلتا، اور مجھے جو ہے نا نظر لگ گئی۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اب جیسے میں نے یہ ہوتا تھا موبائل سے پکڑا ہے اور وائس کرنے لگا ہوں، وائس جیسے ہی میں منہ کھول رہا ہوں، ایک لفظ میرے منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو ٹھیک نکل گیا، اس کے بعد گلا بیٹھ گیا، آواز ہی نہیں نکلی۔ میں پریشان، جیسے مجھے یہ پتا تھا میں نظر کی کاٹ کر دیتا ہوں، الحمدللہ اسی ٹائم کٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ دوسرا طریقہ یہ نظر بد کو کاٹنے کے لیے 7 عدد لونگ لے لیں، گرم مسالے میں ہوتے ہیں، 7 عدد لونگ لے لیں ٹوپی والے، جس کے اوپر ٹوپی ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر صرف 7 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، لونگ پہ دم کرنا ہے، دم کر کے تو آپ نے مریض کے 7 مرتبہ اوپر سے گھمانا ہے، اور مریض کو قریب کر لینا ہے، کوئی پلیٹ یا کوئی چیز چولہے پر رکھ لیں۔ اچھا یہ لونگ جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر رکھ کے گرم کرنا ہے، اس کو جلانا ہے، اس کا دھواں مریض کو آ جائے۔ اب یہ جیسے کریں گے فوراً سے نظر کٹ جائے گی۔ مریض اگر بیمار پڑا ہوا ہے، چرپائی پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائیں گا۔ آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یار یہ ابھی تو چرپائی پہ پڑا ہوا تھا، اب یہ اٹھ کر ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو واقعی نظر بد انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کاٹیں گے لونگ کے ذریعے تو الحمدللہ نظر بد فوراً سے کٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو تیسرا طریقہ یہ ہے، آپ نے 1 چمچ یا آدھا چمچ ہرمل لینا ہے، اس میں 9 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، سورہ قریش 9 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کر آپ نے ہرمل پہ دم کرنا ہے۔ ہرمل یہ عام مل جاتا ہے جو ہے نا، یہ پنسار کی دکان سے۔ تو اب بہرحال یہ ہے کہ آپ نے دم کرنا، پڑھ کے پھونک مارنی ہے، مریض کے اوپر سے 7 مرتبہ گھما کے اسی طرح پلیٹ رکھ لیں، کوئی چیز چولہے پر رکھ کے تو اس کے اوپر اس کو ڈھال دیں، اور اس کا دھواں مریض کو آ جائے۔ الحمدللہ ادھر اس کا دھواں ختم نہیں ہوگا، مریض کی نظر بد کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی فوراً۔ اور یہ بہت تیزی سے عمل ہوتا ہے، بہت تیزی سے کام ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ایک جو ترکیب جو مین چیز ہے کہ جب بھی آپ نے نظر بد کے لیے سورہ قریش پڑھنی ہے تو اس میں اول آخر درود شریف بھی نہیں پڑھنا اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی۔ تو آپ نے جیسے سورہ قریش 11 مرتبہ پڑھنی ہے، ایسے 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دم کریں، جو بتایا طریقہ اس کو استعمال کریں، 7 مرتبہ 9 مرتبہ۔ تو اب یہ تھے بعض کا جو ہوتا ہے، ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو رات کو بہت زیادہ روتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، الصبیان کی وجہ سے بھی روتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بچے جو زیادہ روتے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین ہے، بچہ مغرب کے ٹائم زیادہ روئے گا یا پھر رات کو 9 10 11 بجے کے قریب ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے نا اگر بچہ روتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ عمل کنٹینیو اس کو رکھنا ہے، 3 دن 5 دن 7 دن 11 دن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے اس کے اوپر جو معاملات ہیں، نظر بد کے ہیں، بد اثرات ہیں، الصبیان کا مسئلہ ہے، سوکڑے کا مسئلہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تینوں عمل کو آپ اس طرح استعمال کریں گے، بچہ الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا۔
بڑا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہیں، آپ کچن سے بھی لے سکتے ہیں، اور نظر بد ختم ہو جائے گی۔ ہماری مائیں بہن بیٹیاں اور گھر میں جو ہے نا وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ اب بچہ جو اس کو رو رہا ہے، اس کو چپ کیسے کرائیں۔ تو ہمارے پاس تو اکثر آتے ہیں نا بچوں کو لے کے کہ حضرت یہ تو چپ نہیں کر رہا، رو رہا ہے اتنا اور اتنا شور کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے بھی چیک کروا لیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چیک کرتے ہیں نا کہ پیٹ میں اکثر بچے کے درد ہو رہا ہوتا ہے، یا پین ہو رہی ہوتی ہے، یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، یا کچھ اس کو ڈاکٹر دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ مریض کی کنڈیشن کیسی ہے اور اس کو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے، تو اب یہ رو بھی رہا ہے۔ تو پھر بعض کا یہی ہوتا ہے، نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نظر بد کٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے اپنے کرم سے، فضل سے، اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے۔ اور اللہ رب العزت نماز کی برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے، اور اسی طرح ذکر و اذکار کی روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما، مجھے حلال رزق عطا فرما، مجھے نوکری دے دے۔ تو یہ دعائیں الحمدللہ قبول ہوتی ہیں، ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز کی روحانیت عطا فرما دے، اعمال کی روحانیت عطا فرما دے، اس کی خوشبو عطا فرما دے، اس کی لذت عطا فرما دے، تو الحمدللہ اگر آپ کو روحانیت اور لذت مل جاتی ہے ذکر و اذکار کی، نماز کی، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لذت مل جاتی ہے روحانیت کی، نورانیت کی، اور اسی طرح اعمال کی، ذکر و اذکار کی لذت مل جاتی ہے، تو کہیں گناہ ہو رہا ہوگا تو آپ کوسوں دور بھاگ جائیں گے۔ آپ کا دل، آپ کا من، آپ کی آنکھیں، آپ کا برین یہ آپ کو اجازت ہی نہیں دے گا کہ آپ اس طرف جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسی برکت ہے، ایسی لذت ہے کہ جب یہ لذت آپ کو لگ گئی، آپ کے سامنے بہت اچھے اچھے کھانے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بہت اچھی اچھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ کے لیے بے معنی اور بے ذائقہ ہے۔ جب آپ کو روحانیت اور نورانیت، نماز کی لذت مل جائے گی تو یہ دعا لازمی کیا کریں۔ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔